کہ جی گلی گلی میں شور ہے، ایف بی آر چور ہے. تو ہمارا نیا نعرہ یہ ہے، گلی گلی میں شور ہے، وزیر اعظم چور ہے. ہم وزیر اعظم ہاؤس کو توڑنے پھوڑنے تو نہیں جا رہے نا بھائی. کہ بامقصد اور بامعنی مذاکرات تو کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے مذاکرات جو وقت کا ضیاع ہوں، وہ جسے کہتے ہیں کہاوت ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑے 12 آنے، تو ایسے مذاکرات تو نہیں ہو سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے. نہیں، ایف بی آر پہ تو میرا خیال ہے پورے ملک کو کوئی اعتماد نہیں ہے، اور اگر ایف بی آر پر لوگوں کو اعتماد ہو تو وہ لوگ تو رضاکارانہ طور پہ ریٹرنز اپنی جمع بھی کرائیں اور ایف بی آر کے پاس دوڑے دوڑے جائیں کہ ہمیں رجسٹرڈ کر لیں، کیونکہ فائلر اور نان فائلر کے جو ٹیکسز ہیں ان کے اندر بھی تو 100% کا فرق ہے نا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد میر، پروگرام میجر ٹاک میں خوش آمدید. ناظرین، جب پاکستان کی صورتحال کی بات آتی ہے، وہ سیاسی ہو یا وہ کاروباری ہو، دونوں صورتحال کافی اچھی خاصی محدود نظر آ رہی ہیں. اگر ہم کاروباری حضرات کو دیکھیں، تاجر برادری کو دیکھیں، تو پہلے وہ کبھی ایف بی آر کے سامنے، کبھی فیض آباد میں، اور 30 نومبر کو یہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دینے جا رہے ہیں، احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد نعیم میر صاحب، جو کہ سیکرٹری جنرل آل پاکستان مرکزی انجمن تاجران ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ کیا مسائل درپیش آئیں گے، حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کرنا چاہتی، آیا کہ یہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات شروع ہوئے تھے مگر ان کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، مذاکرات جو ہیں وہ اب نہیں ہو سکتے. تو جانتے ہیں نعیم میر صاحب کی زبانی. السلام علیکم میر صاحب. جی وعلیکم السلام. میر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا لگ. میر صاحب، آپ کی بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ آئی کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، یہ کیا تھا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بامقصد اور بامعنی مذاکرات تو کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے، لیکن ایسے مذاکرات جو وقت کا ضیاع ہوں اور جس کا حاصل اصول کچھ نہ ہو، وہ جسے کہتے ہیں کہاوت ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑے 12 آنے، تو ایسے مذاکرات تو نہیں ہو سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میر صاحب، اگر آپ سادے لفظوں میں بتائیں، جو ایک عام تاجر ہے، چھوٹا تاجر ہے، وہ یہ سمجھنا چاہے کہ آپ کے حکومت سے مطالبات کیا ہیں جو حکومت نہیں مان رہی، تو وہ آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں، سادہ سی بات یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ تاجروں کی وسیع تر تعداد جو ہے، نہ رقبے کے لحاظ سے وہ بات کر رہے ہیں، نہ کاروبار کے لحاظ سے، جس کا ان کو جی چاہے سیلز ٹیکس کے اندر رجسٹرڈ کر لیں. اور سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن کے جو کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے 2 کانسیکوینسز ہوں گے. 2 قسم کی مسائل ہمارے سامنے آتی ہیں. نمبر 1 کہ 17% سیلز ٹیکس جو ہے وہ مزید عوام سے وصول کرنا پڑے گا اور سرکار کو جمع کرانا پڑے گا، جو کہ مہنگائی کا موجب بن جائے گا. پہلے ہی عوام مہنگائی سے ستائے ہوئے ہیں، تو مہنگائی کا ایک اور ذریعہ اور ایک اور وجہ بن جائے گی. اور تاجر جو ہے، اس نے یہ 17% ٹیکس اپنی جیب سے نہیں دینا ہے، وہ عوام سے وصول کرنا ہے. ہم تو ٹیکس کولیکٹر ہیں، تو لہٰذا ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ جائے گی. دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیچیدہ ترین ڈاکومنٹیشن ہے سیلز ٹیکس رجسٹرڈ ہونے کے بعد. ٹھیک ہے. وہ جو پیچیدہ ترین ڈاکومنٹیشن ہے، اس کی اہلیت ہر چھوٹا دکاندار نہیں رکھتا، بلکہ بہت بڑے دکاندار بھی نہیں رکھتے. تو وہ جو پیچیدہ ڈاکومنٹیشن ہے، جسے ہم اختیار کریں گے سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہونے کے بعد یا پوائنٹ آف سیلز لگنے کے بعد، دونوں باتیں ایک ہی طرح سے آپ بیان کر سکتے ہیں، تو اس میں غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، جرمانے ہوں گے، سزائیں ہوں گی. میر صاحب، اس میں برائی کیا ہے کہ 26 سے 27 لاکھ لوگ 23 کروڑ کے ملک میں صرف ٹیکس دیتا ہے؟ تو حکومت اگر ٹیکس لینا چاہتی ہے، آپ کو ایک قومی ادارے میں لانا چاہتی ہے، تو اس میں کیا برائی ہے کہ 26 لاکھ لوگ جو ہے وہ 23 کروڑ کو پال رہا ہے؟ اگر وہ جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھتی ہے، تو اس میں تاجروں کو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرے پہلے ابھی جو آپ کے پہلے سوال کا میں نے جواب دیا ہے، اس کی آپ گہرائی کو پلیز سمجھنے کی کوشش کریں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 26 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. ٹیکس تو پاکستان کے عوام دے رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو رائج الوقت ٹیکس کا نظام ہے، وہ تو تمام کے تمام انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. تو یہ تو پرابلم ہے ہی نہیں کہ 26 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعداد بہت تھوڑی ہے ان لوگوں کی جو لوگ ریٹرنز فائل کرتے ہیں. یہ فائلرز کی تعداد کے بارے میں آپ
سوال کر رہے ہیں, آپ ٹیکس دینے والوں کے بارے میں سوال نہیں کر رہے. ٹیکس تو پاکستان کے سارے عوام دے رہے ہیں, پاکستان کے تاجر بھی دے رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز تو سب دے رہے ہیں جو مختلف چیزوں پہ لگتا ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, 26 سے 27 لاکھ لوگ. تو اگر گورنمنٹ کا یہ موقف ہے وہ ان کو بڑھانا چاہتی ہے تو اس میں تاجر تنظیموں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ٹیکس تو وہی دے گا نا جس پر ٹیکس عائد ہوگا, ٹھیک ہے, جس کی آمدن ہوگی. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے اسباب پیدا کرے کہ لوگوں کی آمدن بڑھ جائے. جب لوگوں کی آمدن بڑھ جائے گی تو لوگ وہ ٹیکس میں رجسٹرڈ بھی ہو جائیں گے اور پھر ٹیکس ریٹرن بھی جمع کرائیں گے. اب آپ کا یہ مکالمہ میرے ساتھ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اس کو میں کہاں ویلیو کروں کہ 22 کروڑ عوام میں سے جناب 26 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. بردر 22 کروڑ عوام میں سے 60% تو خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو یہ میرے ساتھ مکالمہ کرنا کہ اتنی زیادہ تعداد میں عوام ہیں تو یہ ٹیکس کیوں نہیں دے رہے یا ٹیکس ریٹرن جمع کیوں نہیں کرا رہے, تو یہ مکالمہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے اور ٹیکسیشن پوائنٹ آف ویو سے ہی غلط ہے, کیونکہ ٹیکس وہاں ہوتا ہے جہاں آمدن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آل پاکستان لیول پہ آپ کا ملک گیر احتجاج ہوا, سب سے پہلے آپ نے ایف بی آر کے سامنے کیا, پھر ابھی آپ نے فیض آباد میں کیا اور اب دوبارہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں. آپ نے 2 اتنے بڑے احتجاج کیے پرزور, ایف بی آر کے سامنے اور فیض آباد, تو آپ کو اس سے کوئی حاصل ضرب کچھ وصول نہیں ہوا؟ دیکھیں اس کا اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں اپنے مطالبات کو منوانے کے حوالے سے ابھی تک کچھ حاصل حصول ہوا ہے تو میں اس کا جواب دوں گا آپ واقعتاً ٹھیک کہہ رہے ہیں, کچھ بھی حاصل حصول نہیں ہوا. لیکن ہاں ہم نے حق نمائندگی ادا کیا ہے اور ہم نے ایک جائز بات کو بذریعہ میڈیا عوام تک اور تاجروں تک بھی پہنچایا ہے اور اہل اختیار تک بھی پہنچایا ہے اور تاجروں کے مسائل کو اجاگر کیا ہے. تو ہاں اس میں ہمیں بہت کامیابی ملی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ناکامی جو ہے وہ مطالبات کے نہ ماننے سے نہیں. اگر ریاست جو ہے وہ اس بات پر بضد ہے کہ انہوں نے عوام سے دوہری ٹیکسیشن کرنی ہے اور عوام کی جیبوں پر مزید ڈاکہ ڈالنا ہے, کیونکہ ریاست جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو دستیاب وسائل ہیں ان وسائل میں ریاست چل نہیں پا رہی. ٹھیک ہے, تو ریاست جو ہے وہ دوہری اور تہری ٹیکسیشن کرنا چاہتی ہے. تو پھر ریاست کی نمائندگی کرنے والی حکومت کو میڈیا پہ آنا چاہیے اور آ کر اس امر کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ بالکل جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور ہم سے ریاست نہیں چل رہی. آپ چاہ رہے ہیں کہ حکومت بھیک مانگے تاجروں سے آ کے نہیں, بھیک نہ مانگے. حکومت جو ہے وہ چلاکیاں اور ہوشیاریاں نہ دکھائے. یعنی وہ تاجروں کے چہرے کو مسخ نہ کرے. وہ جو بھی ٹیکس لگانا چاہتی ہے اس کی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ حکومت پے کرے, یعنی وہ سیاسی جماعت پے کرے جس کی حکومت ہے. ہم کیوں پے کریں اس کی کاسٹ؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے تاجر کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں؟ لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس نے تو جو ان کو ایک اچھی اور بہترین چلتی چلاتی معیشت ملی تھی, انہوں نے اپنی ناقص پالیسیز کی بنا پر اس معیشت کو ڈبو دیا. اور آج پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ریکارڈ مہنگائی کا جو شکار ہوئے ہیں, اس کی بنیادی وجہ اس حکومت کی ناقص منصوبہ بندی ہے اور مسائل سے ان کو بالکل ان کی نالج نہیں, ان کا علم نہیں اور ان کو ادراک نہیں اور ان کے پاس کوئی سلوشن بھی نہیں اور نہ ان کی کوئی ول ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو میر صاحب اب یہ بتائیں کہ جو ایف بی آر ہے, آپ نے جو اجمل بلوچ صاحب ہیں صدر مرکزی انجمن تاج نال پاکستان, انہوں نے بڑے پرزور نعرے لگائے کہ ایف بی آر چور ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ نعرے تو بلند کر رہے ہیں کہ ایف بی آر چور ہے, حکومتی جو لوگ ہیں وہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں دوسرے حوالے سے, تو اب آپ کے اس پہ کیا سالڈ موقف ہے کہ ایف بی آر کے حوالے سے آپ کا ایف بی آر پہ کوئی اعتماد نہیں ہے؟ نہیں, ایف بی آر پہ تو میرا خیال ہے پورے ملک کو کوئی اعتماد نہیں ہے. اور اگر ایف بی آر پر لوگوں کو اعتماد ہو تو وہ لوگ تو رضاکارانہ طور پہ ریٹرنز اپنی جمع بھی کرائیں اور ایف بی آر کے پاس دوڑے جائیں کہ ہمیں رجسٹرڈ کر لیں, کیونکہ فائلر اور نان فائلر کے جو ٹیکسز ہیں ان کے اندر بھی تو 100% کا فرق ہے نا. تو لوگ 100% اضافی ٹیکس دینے کو تیار ہیں لیکن ایف بی آر کے قریب جانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ تو ایف بی آر پر کھلا جو ہے وہ بد اعتمادی کا اظہار ہے. باقی جو آپ نے کہا کہ وہ نعرہ کہ جی گلی گلی میں شور ہے, ایف بی آر چور ہے, تو یہ پرانا ہو گیا ہے. اب ہمارا نیا نعرہ یہ ہے گلی گلی میں شور ہے, وزیر اعظم چور ہے.
ٹھیک ہے. اب آپ نے اعلان کیا کہ آپ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے سامنے جا کے احتجاج کرنے جا رہے ہیں, تو وہ احتجاج کس قدر پرزور ہوگا اور کیا آپ اس روز اپنے مطالبات منوا کر اٹھیں گے؟ دیکھیں, ہم تو احتجاج کریں گے, ہم اکٹھا ہوں گے, ہمارا احتجاج پرامن ہوگا اور ہم تقریر کے ذریعے اظہار رائے کی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے بذریعہ میڈیا اپنا مقدمہ جو ہے وہ لڑیں گے, پیش کریں گے. ہم وزیر اعظم ہاؤس کو توڑنے پھوڑنے تو نہیں جا رہے نا بھائی. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم بڑے شریف لوگ ہیں اور ہم اپنی شرافت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے, وزاداری کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہم اپنا پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اور اب سوچنا اس حکومت کو ہے جو کہ تاجر دشمن ہے, معیشت دشمن ہے, کہ انہوں نے تاجروں کو اسی طرح سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور کیے رکھنا ہے, یا انہوں نے تاجروں کے مسائل کو حل بھی کرنا ہے تاکہ تاجر جو ہیں وہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ اپنی دکانوں پر اپنا کاروبار مطلب اس سے حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ آئے دن سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرتے ہیں, سڑکیں بلاک کرتے ہیں, روڈ بلاک کرتے ہیں, اس سے تو عوام کا مسئلہ ہوگا. حکومت تو آپ کی بات سننے سے قاصر ہے, یا وہ آپ کی بات کا جواب دے نہیں پا رہی ہیں, وہ آپ کی بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, یا پھر وہ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے. نہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس سے رائے عامہ ہموار ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب کل کلاں الیکشنز ہوں گے اور حکومت کے یہی نمائندے جو ہیں عوام سے ووٹ مانگنے جائیں گے, تو پھر یہی سارے وہ ایشوز ہیں جو ان کے سامنے آئیں گے اور مقافات عمل جو ہے ان کا سامنا یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے کچھ دن پہلے اعلان کیا تھا کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے, تو کیا آپ کو سیاسی جماعتوں کی پشت پناہی حاصل ہے تاجر تنظیموں کو؟ دیکھیں, ہمیں سیاسی جماعتوں کی پشت پناہی کے حصول کی کوئی تمنا نہیں ہے, بلکہ ہم تو سیاسی جماعتوں کو یہ درخواست کر رہے ہیں جو حکومت مخالف سیاسی جماعتیں ہیں کہ آپ نکلیں, میدان میں آئیں. بیکاز جو آج عوام کی حالت اظہار ہو گئی ہے تو عوام کی آواز تو سیاسی جماعتیں اور قوتیں بنیں گی نا, ہم تو نہیں بن سکتے. تو سیاسی جماعتیں نکلیں گی تو عوام میں گرم جوشی پیدا ہوگی اور اس کے نتیجے میں ہمارے احتجاج کو بھی تقویت ملے گی. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ کا جو مطالبات ہیں ان کا ون لائنر میں آپ سے پوچھوں تو آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں وہ عوام کے سامنے رکھ دیں؟ سادہ اور آسان ٹیکس کا نظام لایا جائے, ایف بی آر کے چنگل سے اور ایف بی آر کا جو شکنجہ ہے اس سے ہمیں آزادی دی جائے اور ہمیں پرسکون ذہن کے ساتھ اور پرسکون دل و دماغ کے ساتھ کاروبار کو کرنے دیا جائے تاکہ ہم ملک کی خدمت کر سکیں. امیر صاحب, آپ نے یہ تو کہا تھا کہ ایف بی آر سے آپ کو آزاد کیا جائے, ایف بی آر میں ریفارمز لائی جائیں یا ایک نیا نظام لایا جائے, تو آیا کہ اس کے متبادل آپ کے پاس کوئی نظام ہے, کوئی پالیسی ہے, کوئی سوچ آپ رکھتے ہیں کہ اگر ایف بی آر ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے ملک کے اندر ایف بی آر نے جو رائج الوقت طریقہ ریٹرن جمع کروانے کا نافذ کیا ہے یہ طریقہ کار غلط ہے, کیونکہ ہر کیٹیگری کے لیے ریٹرن جمع کروانے کا صحیح کیا ہونا چاہیے؟ سوال یہ چاہیے. اٹھتا ہے کہ صحیح کیا ہونا چاہیے. صحیح تو بتا رہا ہوں آپ کو, آپ صبر کریں, بات سنیں تو صحیح نا, یہی بتانے لگا ہوں. دیکھیں, بزنس جو مختلف کاروبار ہیں یا بزنسز ہیں نا ان کی مختلف کلاسز ہیں. مثلاً کچھ لوگ ہیں جو مینوفیکچررز ہیں, کچھ امپورٹرز ہیں, کچھ ایکسپورٹرز ہیں, کچھ آپ کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں, ہول سیلرز ہیں, کچھ ریٹیلرز ہیں, کوئی ریٹیلرز کم امپورٹر, کوئی ریٹیلر کم مینوفیکچرنگ, اس طرح کی ہر قسم کی کلاسز ہیں. تو ہر کلاس کے لیے ڈاکومنٹیشن کا ایک علیحدہ معیار ہونا چاہیے. کہیں منیمم ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, کہیں میکسیمم ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. اگر آپ جو ہے وہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے میکسیمم ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ نیچے سے لے کے اوپر تک کروانی ہے, تو یہ ممکن نہیں, کیونکہ ہر سیکٹر جو ہے وہ ایک ہی طرح سے آرگنائزڈ نہیں ہے. جو ان آرگنائزڈ سیکٹر ہے وہاں پر آپ کو ریاست کو کہیں نہ کہیں جا کر اپنا جانتے بوجھتے ہوئے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے اس پر تھوڑی سی جو ہوتی ہے نا کہ آنکھیں بند کر لینا پڑیں گی اور انہیں آپ کو یہ آزادی دینا پڑے گی کہ وہ آسانی اور سہولت لے کر, یعنی آسانی اور سہولت کیا ہے, یہ تو نہیں کوئی کہہ رہا کہ ہمیں ٹیکس معاف کر دیں. آسانی اور سہولت یہ ہے کہ ریٹرن جمع کروانے کا اور اپنی قومی ذمہ داری ادا کرنے کا آسان اور سادہ نظام ہو. کو سنگل پیجر نظام ہونا چاہیے, اردو میں فارم ہونا چاہیے, اور اس پر جو ہے ہم جو لکھ کر دیں تو وہ ہماری سیلف اسیسمنٹ ایک اسکیم کی طور پہ اسے قبول کیا جانا چاہیے. تو یہ سیکٹرز جو ہیں جب تک آپ ان کو ڈیفائن نہیں کریں گے اور اب آپ ان پر جو ہے سیکٹر ٹو سیکٹر آپ کام نہیں کریں گے تو یہ مسائل رہیں گے
اور یہ لڑائی چلتی رہے گی۔ آپ تاجر بھائی کو ایک پیغام کوئی دینا چاہیں جس پر وہ عمل کریں اور وہ آپ کا ساتھ دیں؟ دیکھیں جی، تاجر بھائیوں کو صرف یہی پیغام ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ ڈائلاگ کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے تو میرا جواب ہے نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگانے سے مسائل حل ہو جائیں گے تو میرا جواب ہے نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اخبارات میں بیانات دینے سے مسائل حل ہو جائیں گے تو میرا جواب ہے نہیں۔ تاجروں کو اپنے حقوق کے لیے سڑک پہ آنا ہوگا۔ اس حکومت کے ساتھ جب بھی کوئی مسئلہ حل ہوگا وہ سڑک پہ بیٹھ کر ہوگا، اور سڑک پہ بیٹھ کر ہی ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ تو اگر تاجر برادری جو ہے وہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو وہ سڑک پہ نکلے، ہمارا ساتھ دے۔ اور اگر وہ نہیں دیں گے ساتھ، جو کہ روایتی سستی اور کاہلی ہے، تو اگر وہ روایتی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کریں گے اور وہ اس کو بہت لائٹ لیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر حکومت یہ سمجھے گی کہ شاید وہ نئے ٹیکسز لگانے میں، پیچیدہ نظام بنانے میں حق بجانب ہے، تو وہ اور نئے ٹیکسز لگائے گی ان ٹیکسز کے علاوہ، اور اس نظام کو وہ اور پیچیدہ بنائے گی، اور پھر تمام تر مصیبت عام تاجر پہ پڑے گی، تو پھر تاجر اور پریشانی کا شکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس میر صاحب۔ ناظرین، نعیم میر صاحب جنرل سیکرٹری مرکزی انجمن تاجر آل پاکستان بتا رہے تھے کہ کس طرح جو حکومت ہے ان پہ نئے ٹیکسز لگا رہی ہے اور ان کے مطالبات کیا ہیں، اور یہ ابھی بھی اس چیز سے بازد ہیں کہ جو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہیں وہ نہیں ہو سکتے، اگر وہ ہوں گے تو وہ روڈ پر ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان حامد میر کو دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔